حیات طیبہ کیا ہے، حیات طیبہ کیا ہے، اور حیات طیبہ اگر یوں سمجھ میں اور حیات طیبہ اگر یوں سمجھ میں نہ آئے تو ایک مثال دے کے سمجھاتی ہوں، دیکھ لیجئے۔ ایک ہے حیات طیبہ، ایک ہے حیات خبیثہ۔ لیکن ہم لوگ حیات طیبہ اس کو سمجھتے ہیں جو اچھی زندگی گزارے، نیک گزارے اور مال دولت میں، عیش آرام میں، نہیں، یہ نہیں ہے حیات طیبہ۔ حیات طیبہ والا جس کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا ہوا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، مکہ کی سرزمین کی تپتی ہوئی ریتلی زمین کتنی گرم ہوتی تھی، اس پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں۔ مکے کی سنگلاخ وادیوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں، مکہ کے مشرکین ان کو گھسیٹ رہے ہیں، گھسیٹے گئے ہیں، چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے ان کی، کوڑے مار مار کے چمڑی ادھیڑی ہوئی ہے، اور جون کی گرمی ہے کڑاکے کی، نیچے تو تپتی ریت اور جون کی گرمی، اوپر سے کڑاکے کی دھوپ ہے۔ امیہ بن خلف و مشرکین مکہ چھپر میں صاحبان کے نیچے سائے میں ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چھائے، یعنی کہ چھائے میں ہیں اور چھائے میں کھڑے ہو کر وہ حضرت بلال کو کوڑے مارتے ہیں، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں، لیکن میرا بلال توحید کے صدا لگاتے، نعرے لگاتے نہیں تھکتا۔ اور مجھے سننے والوں ذرا سمجھیے حیات طیبہ اور خبیثہ کہ مارنے والا سائے میں کھڑے ہو کے، یعنی چھائے میں کھڑے ہو کے بے چین ہے اندر سے۔ بلال کو مارتے مارتے تھک گئے، لیکن بلال انگاروں پہ لیٹ کے بھی پرامن ہے، سکون میں ہے، چین میں ہے، احد احد کہتے ہوئے، احد یعنی اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے، آگ پہ لیٹنے کے بعد بھی، تپتی ہوئی ریت پہ لیٹنے کے بعد بھی دل ان کا سکون میں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو پھر کہتی ہوں کہ ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا، اور یہی کہتا جا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہی نعرہ توحید کا لگاتے جا۔ کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی توحید کے نعرے لگاتے جا اور یہی صدا بلند تو بھی کرتا جا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور توحید کو بیان کرنے کی کھل کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔